سال تھا 1099 عیسوی۔ پہلی صلیبی جنگ۔ یورپ کے پاپس کی کال پر لاکھوں کی تعداد میں عیسائی فوجیں تباہی مچاتی ہوئیں بیت المقدس کی طرف بڑھیں۔ مسلمان تقسیم تھے، کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ 15 جولائی 1099 کو صلیبی شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ جو تباہی انہوں نے مچائی وہ سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر پناہ لینے والے 70,000 سے زیادہ معصوم مسلمانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں اور علماء کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ خود عیسائی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس دن گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، گلیوں میں لاشوں کے پہاڑ لگ گئے تھے، مسجد اقصیٰ کی شدید بے حرمتی کی گئی، قبا صخرہ کے سنہری گنبد پر کراس لگا دیا گیا اور اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، اور مسجد اقصیٰ کے باقی حصوں کو انہوں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ مسلمان پوری دنیا میں خون کے آنسو روتے رہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ مسجد اقصیٰ سے اذان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ 1 سال گزرا، 10 سال گزرے، 50 سال گزر گئے، لیکن قبلہ اول کی زنجیریں نہ ٹوٹ سکیں۔ تقریباً 88 سال تک مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے میں سسکیاں لیتی رہی۔ پھر زمین شام سے ایک ایسا شیر اٹھا جس کی دینداری اور شجاعت نے مردہ اسلامی جسم میں ایک بار پھر روح پھونک دی۔ اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان نے اپنی پوری زندگی کا مقصد بیت المقدس کی آزادی بنا لیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اکٹھا کیا۔ ان کا صبر، ان کی اسٹریٹجی اور ان کا جذبہ اپنی مثال آپ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کبھی مسکراتے نہیں تھے۔ جب کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جب میرا قبلہ اول آزاد نہیں ہے۔ 4 جولائی 1187 جنگ حطم، تاریخ کی سب سے عظیم جنگوں میں سے ایک جنگ۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی اس عظیم فوج کو، جنہیں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، ایسی دردناک شکست دی جس کی گونج نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کنگ آف یروشلم کو قید کر لیا گیا، راستہ صاف تھا، اور پھر 2 اکتوبر 1187 ٹھیک 27 رجب کا دن، یعنی شب معراج کا دن، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز میں بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب سلطان شہر میں داخل ہوئے تو سب کو لگا کہ آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ صلیبی ڈر سے کانپ رہے تھے کہ آج وہی ہوگا جو انہوں نے 88 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ایک بے مثال عام معافی کا اعلان کیا۔ کسی عیسائی بچے یا عورت پر تلوار نہیں اٹھائی گئی۔ جو جانا چاہتا تھا اسے حفاظت سے شہر کے باہر چھوڑ کر آنے کا حکم دے دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین فوراً مسجد اقصیٰ کی طرف گئے۔ وہاں لگی ہوئی گندگی اور صلیبوں کو ہٹا دیا گیا۔ سلطان نے دمشق سے خالص گلاب کا عرق منگوایا۔ انہوں نے کسی اور کو حکم نہیں دیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ کے فرش کو گلاب کے عرق سے دھویا۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ ٹھیک 88 سال بعد جمعے کا دن جب مسجد اقصیٰ کے میناروں سے اللہ اکبر کی پکار گونجی تو مسلمانوں کی فوجیں اور عوام دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے بعد صدیوں تک یہ شہر مسلمانوں کے امن کے سائے میں رہا۔ خلافت عثمانیہ کے عظیم سلطانوں نے، خصوصاً سلطان سلیمان دی میگنیفیکینٹ نے، اس شہر کی 4 دیواری بنوائی جو آج بھی قائم ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے صدیوں تک اس شہر کی خدمت کی، لیکن دوستو وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے۔ 20ویں صدی کا آغاز مسلمانوں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آیا۔ ورلڈ وار 1 کے بعد دسمبر 1917 میں برٹش فوجوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ عثمان امپائر گر چکی تھی۔ برٹش جنرل ایڈمنڈ ایلنبے نے قدس میں داخل ہو کر کہا تھا کہ آج صلیبی جنگیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک منصوبے کے تحت پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں لایا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی اور لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے ہاتھوں اور گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔
1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने पूरे ईस्ट यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। आज किबला अव्वल फिर से कैद में है। आज वहां नमाज पढ़ने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं। मस्जिद अक्सा के सहन में आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। ज़मीन फ़लस्तीन खून से लाल है और उम्मत मुसलमा आज फिर 1099 वाले हाल में, बटी हुई, ताकतवर लेकिन बेबस। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का मसला नहीं है, ये मस्जिद मुसलमानों के अकायद का हिस्सा है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर हम अपना माजी भूल जाएंगे तो मुस्तकबिल हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मस्जिद अक्सा की दीवारें आज भी चीख चीख कर पूछ रही हैं कि क्या आज दुनिया में कोई उमर बाकी है? क्या उम्मत की इस भीड़ में कोई सलाहुद्दीन अयूबी जिंदा है? सवाल हमारे सामने है और जवाब हमें अपने ज़मीर के अंदर ढूंढना है। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको अपनी तारीख पर फख्र है और आज के हालात पर दुख महसूस हुआ है, तो इस आवाज़ को यहाँ दबने मत दीजिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों, अपनी आने वाली नस्लों तक ज़रूर पहुँचाइए कि उन्हें याद रहे कि उनका अजीम विरसा क्या था। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में फ्री फ़लस्तीन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक ऐसी ही हकीकत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।